وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار يوم القيامة أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیوں، ابھی سورہ حامی مصدہ سورہ فصلت کے 33ویں آیت کریمہ سے 40ویں آیت تک تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے امن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بڑھ کر امن احسن قولا، کس کا قول بہتر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے سے بڑھ کر کس کا قول بہتر ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، اعمال صالحہ بجا لائے. وقال، اور کہیں اننی من المسلمین، یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں، یقیناً میں رب کے فرما برداروں تابع داروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہیں یعنی نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، آئے مخاطب، خطاب تو اللہ کے حبیب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن قیامت تک کے سارے مسلمان یعنی ان سب کو یہ اس بات کا حکم دیا گیا ادفع باللتی ہی احسن، کہ دفع کرو اس چیز کے ذریعے سے، یعنی کس کو؟ بدی کو، برائی کو، اس چیز کے ذریعے سے جو کہ احسن ہے، یعنی برائی کو نیکی سے دفع کرو. کجروی یعنی بد خلقی کا جواب خوش خلقی سے دو، مرادی معنی ہے، مرادی مطلب ہے اس کا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی، تو کیا ہوگا؟ تو اسی وقت الذی بینک و بینہ عداوہ، جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا کانہ ولی حمیم، گویا کہ وہ جگری دوست ہے، گرم جوش دوست ہے، اس خوش خلقی کی وجہ سے. لیکن یہ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی.
وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ خصلت، یہ اچھی خصلت نہیں دی جاتی مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا، صبر والوں کو یہ خصلت ملتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جسے یہ خصلت ملتی ہے یقیناً وہ بڑے حصے والا ہے، یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر بڑے حصے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، جیسے یعنی کہتے ہیں یعنی بہت بڑا لک والا ہے، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے، بہت بڑی لکیس پرسن یہ ہے کہ جسے یہ اچھی خصلت دی گئی۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی کھوچا، کوئی وسوسہ، اگر اے مخاطب، اے سننے والے، اگر تجھے آئے شیطان کوئی وسوسہ نہیں تجھے پہنچائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ طلب کر، انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیوں کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ تفسیر، ان آیات کی تفسیر ترجمہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ رکوع کی ابتدا اس بات سے ہوئی تھی کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو اور شور شرابہ کرو تاکہ یہ ہدایت کی باتیں سن نہ سکے، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا قول ہو سکتا ہے؟ ایسی باتوں کو روکنا انتہائی حد درجے یہ حماقت ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ یقیناً یعنی اس سے بڑھ کر کس کا قول ہو سکتا ہے جو سارے کائنات کے خالق و مالک کی طرف دعوت دے؟ یہ ربط ہے، نسبت ہے۔ ومن احسن قولا، یقیناً داعی اللہ کا سب سے اہم کام، یہ اتنا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ماننے کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا، اور اللہ نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ ساری بات اس کے اندر داخل ہے۔ جب اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جن جن باتوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے وہ سب اس میں داخل ہو جائے گی۔ ایک یہ داعی اللہ کا کام، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چن لیا، پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد ان کے سچے متبعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، علماء کرام۔ اس کے بعد اب خاص احکام میں تو یقیناً علماء اس کی دعوت دیں گے، لیکن عمومی احکام، عمومی باتیں، کچھ اخلاقی سے تعلق رکھنے والی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی عام باتیں جو ہر مسلمان جانتا ہے، تو ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے علم کے محدود دائرے میں وہ بھی داعی اللہ بن سکتا ہے۔ تو داعی اللہ کہ حقیقت میں داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے احکام کی طرف دعوت دینا، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 22 پارے کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا جنت کی، نذیرہ ڈرانے والا بنایا دوزخ سے، اور داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، داعیا الی اللہ وسراجا منیرا، روشن چراغ۔ عام طور پر قرآن کریم میں خود آفتاب کو چراغ کہا گیا، دوسرا ترجمہ روشن آفتاب بنایا، روشن آفتاب بنایا۔ یہ داعی الی اللہ، یقیناً یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم شرف ہے، اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے خطوط پر جو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، یقیناً اس دعوت دینے والے سے بڑھ کر کسی کا عمل، کسی کا قول افضل نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بلکہ بتایا گیا کہ ہر وہ چیز اس کے اندر داخل ہے کہ جو خواہ وہ ایمان کی دعوت دے، خواہ عمل کی دعوت دے، اعمال صالحہ کی طرف بلائے، اوامر کی طرف پابندی کرنے کی طرف بلائے، نواہی سے روکے، یہ ساری کی ساری، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ مؤذن بھی اس میں داخل ہے۔ مؤذن بھی کیونکہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ صلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ یہی نہیں بلکہ ایک نہیں، کئی مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت مؤذن جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا، جو احادیث کریمہ میں مؤذنین کی فضیلت آئی ہے۔
कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुअज्जिन की गर्दनों को बुलंद करेगा उनके एजाज़ के तौर पे, उनके शरफ के तौर पे, कि पता चल जाए कि अदा दिया करते थे। यानी बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं कि जो इखलास के साथ कई साल तक अदा देता है अल्लाह ताला खुसूसी जन्नत में उसे मुकाम अता फरमाता है। कई फ़ज़ाइल यानी इस आयत करीमा के तहत मुअज्जिनीन के बारे में लिखा गया। तो चुनांचे दर्जा बदर्जा यानी दाई इल्लाह के यानी फ़ज़ाइल होते चले जाएंगे। यकीनन जो अल्लाह ताला के अहकाम की तरफ दावत देने वाला, जो अल्लाह ताला के यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की दावत देने वाला, उससे अफजल होगा, उससे वो अफजल। इसी तरह इसके दर्जा बदर्जा, वरना हर वो शख्स के जो कौल के जरिए से दावत दे, हर वो शख्स जो फेल के जरिए से दावत दे, हर वो शख्स तहरीर के जरिए से दावत दे, हर वो शख्स यानी जो आज जो मुख्तलिफ किस्म के मीडिया के जो ज़राए हैं उसके जरिए से दावत दे, यकीनन ये एक बहुत अच्छा काम है कि जिसकी अल्लाह ताला तारीफ फरमाता है, अमन अहसन क़ौल मिम्मन दाअ इलल्लाह। यानी दाई के लिए क्या होना ज़रूरी है, दावत के असर होने, दावत में असर क्यों आखिर हमारे पैदा नहीं हो रहा है। हम यानी आमाल सालिहा की दावत दे रहे हैं, लोगों को अच्छाई की दावत दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के औलिया खाली उनके ज़बानों में कितना असर था, उनकी तहरीरों में कितना असर था, वजह यह है कि खुद अमल किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो कि कब तुम्हारी दावत में से पैदा होगा कि जब तक तुम खुद आमाल सालिहा के खुगर हो। वह आमिर अल्लाह ताला इसलिए फौरन यानी दावत के बाद फौरन क्या फरमाता है, अमन अहसन क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, और आमाल सालिहा बजा लाए। और खुद अमल सालिह बजा नहीं लाता तो उस पर सरजरी भी की गई, याहिल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ईमान वालो तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। यानी मतलब है कि जिस तरह तुम कहते हो उस तरह अमल करो। तो चुनांचे यहाँ पर ये बताया गया कि जब तक आमाल सालिहा खुद इंसान आमाल सालिहा को अपना वसीला नहीं बनाएगा, यकीनन दावत का असर पैदा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आमाल सालिहा बजाना अल्लाह तो दावत न दे, ये एक मुस्तकिल फरीदा है, ये एक मुस्तकिल फरीदा है। गोया जिसने दावत का काम तो अदा किया लेकिन आमाल सालिहा बजा नहीं लाया तो एक फरीजा का तारीख हुआ, जो दो भी छोड़ दिया दोनों वाजिबात का तारीख हो जाएगा। अब रहा ये अमल सालिह किसको कहते हैं, सवाल ये है अमल सालिह। जब अमल सालिह की बात आ जाए तो सुन लीजिए, अमल सालिह एक तो ये कि वो जिसको शरीयत पसंद करती है वो अमल सालिह है, वो शरीयत के मुखालिफ ना हो, शरीयत के मुखालिफ ना हो, शरीयत पसंद करती है, ये अमल सालिह की पहली शर्त है। अमल सालिह की दूसरी शर्त यह है कि वो इखलास की बुनियाद पर किया गया। अमल सालिह कब बनता है, अमल सिर्फ अमल ही रहता है, उस वक्त तक सालिह नहीं बनता जब तक कि उसके अंदर इखलास की कैफियत पैदा ना हो। अगर इखलास की कैफियत अगर खाली से अमल खाली हो जाए तो अमल करने वाले भी मारा जाएगा, खा कितनी ही नमाजें क्यों ना हो, खा कितनी ही रोजे क्यों ना हो, क्या कितनी ही ज़कातें क्यों ना हो, लेकिन उन सारे के सारे अमाल को उसके मुंह पर मारे जाएंगे। फिर अहादीस करीमा में इसका मफ़हूम यह है कि तूने ये तारीफ के लिए जो काम किया, तुझे दुनिया में जो मकसद था मकसद हासिल हो गया, तारीफ तुझे मिल गई, लिहाजा आज तेरा कोई बदला नहीं है। बड़े बड़े अमाल को इसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। क्यों? अमल सालिह की जो शर्त है कि वो शर्त ये है कि अल्लाह उसके रसूल के पसंद करने के अलावा वो अमल ऐसा हो कि जो रियाकारी की बुनियाद पर ना हो, दिखावे की बुनियाद पर ना हो। इसलिए बताया गया कि वह अमाल कि जो मख्फी किए जाते हैं, छुपाकर किए जाते हैं, वो अमाल से अफजल है जो अलानिया किए जाते हैं। हाँ, बाद फराइज वाजिबात ऐसे हैं लोगों की तरकीब के लिए बताया गया तो उसको जाहिर करके यानी मतलब किए जा सकते, जैसे ज़कात वगैरह, जैसे नमाज है उसको छुप कर ना पड़े ताकि फिस्को फजूर यानी मतलब ये कि इंसान अपने आप को फासिक व फाजिर के तौर पर पेश करना जायज़ नहीं है। तो चुनाचे नमाज वगैरह जो फराइज है इसको नहीं, हाँ नवाफिल आप छुप कर पढ़ेंगे, आप नहीं मतलब कि नफल जितने अमाल छुप कर करेंगे, लेकिन फराइज वाजिबात को पूरे इखलास के साथ मोहब्बत के साथ अलानिया करने का हुक्म दिया गया, जैसे नमाज रोजा वगैरह अलानिया करने का हुक्म दिया गया। तो चुनांचे यहाँ बताया गया कि आमाल सालिहा में जब इखलास से खाली हो जाता है यकीनन वो उसके अमल यानी वो अमल ही बाकी नहीं रहता। अब यहाँ यानी यूँ तो आमाल सालिहा के बेशुमार आप बुजुर्ग के वाक़ियात पढ़िए, आप अल्लाह वालों की वाक़ियात पढ़िए, यकीनन इखलास का वाक़ई अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इखलास पैदा हो तो उनकी सीरत पढ़ने से हमें इखलास की कैफियत पैदा होगी। यूँ तो बहुत से बुजुर्ग दीन के आपको वाक़ियात मिल जाएंगे, लेकिन आज बहुत बड़े मुहद्दिस कि जिनका लक़ब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मतलब ये कि यानी जिस तरह मुसलमानों का एक अमीर होता है, बड़ा होता है, तो हदीस में अल्लाह ताला ने हदीस दानी में उनको ये मुकाम अता फरमाया। और कौन सी शख्सियत? अब्दुल्लाह बिन मुबारक, कि जिनकी रिवायतें पूरी सियाह सित्ता बुखारी में कसरत से आपको मिलेगी, हजरत अब्दुल्ला बिन बुखारी मुस्लिम। और ये अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन है इमाम आज़म हनीफा अलैहि के शागिर्द, कसरत से तारीफ करने वाले हजरत। अगर यानी मतलब कि उनको निकाल दिया जाए तो यकीनन यानी मतलब ये कि यानी हदीस का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। ये इनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। तो जो बल्कि फतवा किसके कौल पर दिया करते थे? इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल पर दिया करते थे। उनके अखलास को देखिए, एक बड़े अल्लामतुद्दहर है यानी मतलब आलिम रब्बानी है,
تو جب اپنے مقام طرطوس کو جب جایا کرتے بغداد سے ہوتے ہوئے، کہ بغداد میں مقام تھا رقہ، کہ وہاں کے سرائے میں اترتے، تو چنانچہ ہر زمانے میں اللہ عالم کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں. تو چنانچہ اب یقیناً ایک نوجوان جو آپ سے محبت کرتا تھا، کہ جو ہی پتہ چلتا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رقہ یعنی عراق کا ایک شہر ہے کہ فرات کے قریب وہاں آئے ہوئے ہیں، تو فوراً جا کر ان سے ملاقات کرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض اٹھائے. تو چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ معمول کے مطابق نہیں آیا، تو آپ نے اپنے اس کے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے، فلاں شخص نہیں آیا. اور میں حضرت وہ بہت مغروس ہو گیا تھا، مقروض ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے قرض کہنے کہ قرض دینے والے نے اسے مہلت نہیں دی، یہاں تک کہ جیل کے حوالے کر دیا. آپ نے اس کے خاص ساتھی کو بلایا، کہا کتنا قرض ہے؟ 10,000 درہم. یہ لے 10,000 درہم کی تھیلی پیش کی اور کہا میرے مرنے تک نہیں بتانا، میرے مرنے تک نہیں بتانا کہ یہ 10,000 درہم کہ یہ عبداللہ بن مبارک تجھے چھڑایا ہے، اور فوراً جا کر ابھی چھڑا دینا. تو چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کر اس کے مالک کو 10,000 درہم دیا اور قید سے چھڑا دیا، قید سے چھڑا دیا. اب اس کے بعد انہیں پتہ چلا، وہ جو قید سے آزاد ہوا، پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک رقہ آئی بھی آگے بڑھ گئے. اب کیونکہ فوراً چھڑایا گیا قید سے، وہ تیزی کرتے ہوئے جو آگے کی منزل میں جو حضرت رکے تھے، جو معلوم تھا کہ اس منزل پر رکنے، وہاں جا کر وہاں ملا. اتنا اللہ والوں سے محبت ہوا کرتی تھی لوگوں کو. وہاں جا کر ملا تو اس کے بعد کہا کہ بھائی کیا ہوا کہ تم ہمیشہ آتے تھے، کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرض بڑھ گیا تھا، کہ وہ اس قرض کہا نے مہلت نہیں دی، مجھے جیل کے حوالے کر دیا، کہ کسی آدمی نے مجھے یعنی 10,000 درہم دے کر وہ جیل سے آزاد کر دیا ہے، آزاد کرا دیا ہے. فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی ہے کہ یہ تیرے قرض کو ادا کرے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندے کو توفیق دی ہے کہ تیرے اس قرض کو ادا کرے. یہ ہے اللہ والوں کا اخلاص. یہ اللہ اس لیے کسی کہا گیا کہ تم قرض یعنی دہنے ہاتھ سے دے تو بائیں سے پتہ نہ چلے. کل قیامت کے دن جب گناہوں کے جس انسان یعنی اپنے ٹخنوں برابر کوئی یعنی پسینے میں ڈوبے گا، وہاں پسینہ یہ گرمی کی وجہ سے نہیں آئے گا، گناہوں کی وجہ سے آئے گا. کوئی یعنی گھٹنوں برابر، کوئی کمر برابر، کوئی مکمل اسے نہیں گویا پسینے کی لگام دے دی جائے گی. تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا، کہ جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر بتائی جائے گی. انہی میں سے ایک شخص وہ ہے جو دہنے ہاتھ سے اگر دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں کو پتہ نہ چلے. ایک مبالغے کے طور پہ کہا گیا، یہاں تک کہ اگر وہ خرچ کرے تو گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. یا بعض وقت دیکھنے میں آیا ایک نیک صالح مر گیا اور گھر کے بیوی بچے اتنے نہیں رو رہے ہیں جتنے غیر عورتیں آ کر رو رہے ہیں، غیر مرد آ کر ارے تمہیں کیا ہوا، تمہاری تو کوئی رشتہ داری نہیں. بات یہ ہے کہ ہر مہینہ یہ آدمی ہماری مدد کیا کرتا تھا، آج ہم بے سہارا ہو گئے، آج ہم بے سہارا ہو گئے. اسی کو کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے ایسا دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. چنانچہ وہ عاملہ صالح، یہ ہے اعمال صالحہ. تو چنانچہ لیکن آج کیا ہے، آج اس وقت تک یعنی مطلب ہے کہ امداد نہیں بڑھتی جب تک کہ کیمرے والا نہ آ جائے، اس وقت تک امداد نہیں بڑھتی کہ میڈیا والے نہ آ جائے. اسی لیے تو کہا گیا، ایک بطور لوگ یعنی کہا کرتے تھے کہ محاورے کے جو عمل اخلاص کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، ریاکاری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یعنی نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن حالات کے اعتبار سے محاورے بدلتے جاتے ہیں. پھر آگے چل کے یہ پتہ محاورہ بدل گیا، نیکی کر اخبار میں ڈال کہ میں نے اتنے دیا. اگر مثال کے طور پہ لوگوں کو جذبے دلانے کے لیے دینا ہے تو جائز. یہ بھی ہے، ہر آدمی جیسا نہیں ہوتا. 100 میں سے 10% ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر 15-20-25% ایسے ہوتے ہیں جذبے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی مدد کریں. اگر کوئی اس لیے اگر کے عمل جب ذکر کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن یہ کہ اگر اس لیے کہ نام آوری ہو کہ میں نے اتنا خرچ کیا، تو چنانچہ اب تو اور ترقی ہو گئی. نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال. اب معاملہ تو اور بڑھ گیا ہے کہ لوگ یعنی بتانے کے لیے نیکی کر رہے ہیں. یقیناً اس جیسے واقعات ہمارے آج یعنی عبرت کا مقام ہے کہ اللہ والے کس حد درجے اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے. بلکہ ترغیب و ترہیب ایک حدیث کی مشہور معروف کتاب ہے کہ چنانچہ اس میں روایت یہاں تک آئی ہے کہ جو عمل مخفی کیا جاتا ہے، جو اعمال میں نوافل جتنے ہیں وہ جہاں تک ہو سکے، جو صدقہ نافلہ ہے یعنی نماز جو نافلہ ہے، جہاں تک پتہ ہی نہ چلے، بس اللہ اس کے بندے کے درمیان میں راز ہو. تو چنانچہ بتایا گیا کہ جب مخفی عمل کا ثواب علانیہ عمل پر اتنا اضافہ ہے، باوجود ہے کہ علانیہ عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، علانیہ عمل میں کوئی یعنی ریاکاری نہیں ہے، پھر بھی جو عمل مخفی ہوتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر بندہ اس عمل کو ذکر کرتا ہے کہ میں ایسا کیا، اور ایسا کیا ریاکاری کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہے،
ایسا کیا اب یہ کہ بغیر کسی ہے کہ بس ایک اللہ کے نے مجھے توفیق دی بتانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ 70 گنا جو ثواب ہے اس کے نام اعمال سے نکال دیا جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ اگر یعنی ریاکاری کے جذبے سے کہتا ہے تو وہ بقیہ جو اصل عمل کا ثواب ہے وہ بھی اس کے نام اعمال سے خارج کر دیا جائے. آج اس کی بہت ضرورت ہے، یعنی مطلب ہے کہ جو بھی عمل کرے یعنی مطلب ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری علیہ رضوان نے سب سے پہلی حدیث جس حدیث کو نقل یعنی بخاری میں نقل کیا وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ یقیناً اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. تو نیت اپنی درست کرے یقیناً یعنی ہمارے یعنی اعمال میں انقلاب آگے چل کے جو آیت آ رہی ہے، حسنہ سیئہ برابر نہیں ہو سکتے. حسنہ کا تعلق عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ذکر اذکار حسنہ ہے. یقیناً حسنہ ہے. حسنہ کا تعلق یاد رکھ لیجئے، حسنہ کا تعلق یعنی مطلب ہے کہ جس طرح ظاہری اعمال سے ہے، حسنات کا تعلق دل کے اعمال سے ہے، بلکہ دل کا عمل تو اور زیادہ افضل ہے. حسنہ کا تعلق حسنہ یعنی قلب کے اندر اللہ کی محبت، اللہ رسول کی محبت حسنہ ہے. یعنی قلب کے اندر یعنی شوق حسنہ ہے، قلب کے اندر توکل کی کیفیت حسنہ ہے. یعنی جو اعمال قلبیہ ہے وہ اعمال ظاہرہ سے زیادہ یعنی مطلب یہ کہ ثواب رکھتے ہیں. عام طور پر حسنہ کہتے ہی ہمارا یعنی عموماً اعمال یعنی جو اعمال جس کا تعلق جوارے سے اس طرف توجہ دی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یقیناً وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہو، وہ عمل جو زبان سے ہو، جو عمل جو جوارے سے ہو، وہ عمل جو یعنی مطلب ہے کہ مال سے ہو، ہر قسم کی یعنی اعمال صالحہ جو اللہ کے یعنی محبت میں جو یعنی اعمال کو بجا لایا جائے گا یقیناً حسنہ ہوں گے، اس کے مقابلے میں سیئہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اعمال صالحہ بجا لائے دائی، اور تیسرا یہ کہ اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. یقیناً یہ کام مسلمان ہی کرے گا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا مسلمان ہوگا، اعمال صالحہ بجا لینے والا مسلمان ہوگا. تو بتایا گیا کہ یہ مسلمان کے معنی یہاں پر یعنی مطلب ایک اصطلاحی معنی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے معنی میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں. اسلام بتایا گیا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلام کے معنی اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا دینا. اللہ نے جس کو کھانے کا حکم دیا کھانا، جس کھانے سے روک دیا روک دینا، جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنے سے منع کر دیا خرچ کر دینا. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا جائے انسان اپنی گردن کو جھکائے اور کسی چیز شے کی پرواہ نہ کرے، اور اگر وقت پڑنے پر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. اسلام دیکھنا ہے، ابھی دیکھا کہ آپ نے قربانی ابھی آج 13 تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے ذہن میں تازہ ہے. اسلام دیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس قال لہ ربہ اسلم، ان کے رب نے ان سے کہا اسلام لاؤ یعنی بلکہ تابع ہو جاؤ، میرے حکم کے سامنے گردن کم رکھ دو. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے بارے میں اسلام لاؤ؟ یہاں پر اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنی گردن کم کر دو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسلمت رب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، تابع دار ہو گیا. اے اللہ اگر تو کہے کہ میں اپنی گردن نہیں اللہ کے راہ میں قربان کر دے. آپ نے نبوت کی دہتی آگ میں اپنے آپ کو قربان کر کے بتا دیا کہ دیکھو اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمان. اسے مسلمان اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کو یعنی چھوٹے سے بچے کو کتنی دعاؤں کے بعد 80 سال کے بعد 80 90 87 سال 86 سال کی عمر میں اتنی دعاؤں کے بعد جو لڑکا پیدا ہوگا یقیناً اپنے باپ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوگا. حکم ہوتا ہے کہ اسلام لاؤ یہ میرے حکم کے سامنے سارے تسلیم کم کر دو. یہ اسلام ہے. تو چنانچہ بھی آب و گیا میدان میں کبھی جب مکہ آباد نہیں ہوا تھا، جب پانی کا ذکر نہ تھا، نہ کسی سبزی کا ذکر تھا، وادن غیر ذی زرع کہا گیا، وہاں چھوڑ آؤ. چنانچہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ تم ہمیں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، اعلیٰ ہر قسم کے کھانے پینے کے تمہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں بھی کوئی آرام نہیں ہوگا، کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بیوی بچہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو چنانچہ وہاں اندازہ لگائیے کہ وہاں میلوں دور تک کسی آدمی کا ذکر نہیں ہے، میلوں دور تک پانی کا ذکر نہیں ہے. تو اندازہ لگے وہ کیا تھا؟ اسلام تھا. صرف ان کا اسلام ہی نہیں تھا، ان کی صحبت میں رہنے والے حقیقت میں اسلام والے تھے. کیسے اسلام والے تھے؟ حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہے کہ تم بیاب و گیا میدان میں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ کہیں شیخہ بچے کو بھی چھوڑا جاتا ہے؟ تو چنانچہ سے کہا اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم کم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ. تو جب ذبح کرنے کے لیے یعنی مطلب ہے کہ یوں بھی اللہ کے حکم سے خود ذبح کر سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کیا، بلکہ پتا چلے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی اسلام والے ہیں، یہ بھی یعنی حقیقت میں اللہ کے حکم کے سامنے کیسے سر تسلیم کرتے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تو یقیناً آپ یہ کر ڈالیے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی مجھے صابرین میں پائیں گے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. حقیقت اسلام مانے گردن. اس لیے اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ ہے اسلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. البتہ ایک بات اہم یاد رکھیے, اسلام ایسی چیز نہیں جو چھپایا جائے, اسلام کا اعلان کیا جائے. اگر اسلام کو چھپا دیا جائے گا تو نفاق ہو جائے گا. اسلام ایمان کو چھپایا نہیں جا سکتا, بلکہ چنانچہ اس لیے یعنی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا, ایک بڑا مسئلہ یہاں پر بڑی بحثیں آئی ہیں, یہ بھی نہ کہے انشاءاللہ میں مسلمان ہوں. اسلام دوسری باتوں میں اعمال میں بولیں گے تو انشاءاللہ تو وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایمان اسلام کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں انشاءاللہ مسلمان ہوں پورے یقین کے ساتھ, کیونکہ انشاءاللہ کہتے ہی بعض خود دل میں تردد کی کبھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہوں گا یا نہ ہوں گا. اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر اللہ نے جن جن باتوں پر ایمان رکھنے کو دیا اس پر ایمان رکھتا ہوں. یعنی اسلام ایمان اعلان کیا جا سکتا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے. حسنہ میں سب سے اصل حسنہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے تو حسنہ ہے, ایمان ہے تو اعمال ہے, ایمان ہے تو تمام کے تمام انہی فضائل ہے. تو چنانچہ حسنہ سب سے بڑا حسنہ کیا ہے؟ ایمان ہے. سب سے بڑا سیئہ کیا ہے؟ کفر شرک ہے. کفر شرک اور یعنی ایمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایمان کے جو تقاضے ہیں جتنے اعمال صالحہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. غصہ اور صبر دونوں برابر ہو نہیں سکتے. بدخلقی اور خوش خلقی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی خواہش نفس کی اتباع کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور نفس کا تزکیہ کرنا دونوں برابر نہیں. اتنا بہت بڑا دائرہ ہے. حسنہ اور سیئہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اب یہاں خصوصاً یہاں پر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خصوصاً کہ حسنہ اور سیئہ میں سب سے زیادہ جو بہت سے حسنہ کا دار و مدار وہ ہے صبر پر ہے. بے صبری کی وجہ سے انسان صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے, کئی فضائل حاصل ہو جاتے ہیں. کہ انسان صبر کا مطلب یہ ہے کہ نفس کسی بات پر تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے, اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی محبت میں کام کیے جانا, 5 وقت اپنے اوقات کو چھوڑنا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا, یہ بڑا صبر ہے. زندگی بھر کا صبر ہے. پھر مسجد میں جانا اور بڑا صبر ہے, یہ اور بڑا صبر ہے. یہ صبر کی توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی جس کو, تو چنانچہ یہ صبر کے بغیر انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. صبر یہ کہ جو انسان ایک 400 500 1000 روپے غریب کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نفس کی یعنی مطلب یہ کہ پرواہ کیے بغیر آپ کی زکات ہزاروں کی آ رہی ہے, 10,000 20,000 30,000. صبر یہ ہے ان کی یہ نفس کی پرواہ کیے بغیر, اپنی خواہش کی پرواہ کیے بغیر یعنی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صبر ہے. جو اپنے کاروبار کو ایک ہفتے کے لیے بند نہیں کر سکتا, حج ہو تو خیر ایک ہفتے میں تو ہو جاتا ہے, لیکن ایک مالی جو یعنی مطلب کہ ملک کی جو وسائل جو ہے اس کے اعتبار سے یعنی عام طور پہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے. 1 مہینے تک اپنے کم از کم 25-30 دن لگ جاتے ہیں. تو اپنے سارے کاروبار کو روک کر جانا ہے. صبر کے بغیر کوئی حاجی نہیں بن سکتا, صبر کے بغیر کوئی نمازی نہیں بن سکتا, صبر کے بغیر کوئی اعمال صالحہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پر خاص طور پہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے. تو صبر نہ ہونے کی وجہ سے انسان غضب میں آ جاتا ہے, ذرا بات میں طیش میں آ جاتا ہے, ذرا بات میں غصے میں آ جاتا ہے. بڑے فتنے آج سارے گھر میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں صبر نہ ہونے کی وجہ سے, بیوی بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے, ماں باپ سے لڑائی, مطلب ہے کہ انسان چست روی سے پیش آتا ہے صبر نہ ہونے کی وجہ سے. یہ غضب وغیرہ جو مطلب صبر کی ضد ہے, سارے غضب کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں. ذری بات پر پڑوسی سے لڑائی, ذری بات پر دکان والوں سے لڑائی, کس لیے؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے. صبر ایک ایسی صفت ہے جو سے حاصل ہو گئی تو بے شمار اخلاق فاضلہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں یعنی ارشاد فرمایا والعصر کی قسم, زمانے کی قسم, بہت بڑی تفصیل ہے. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, سارے انسان گھاٹے میں ہیں, سارے انسان لاس میں ہیں. لیکن یہ کہ جس کے اندر 4 صفتیں ہو جائے اور لاس سے نکل گیا اور نقصان سے نکل گیا, الا الذین آمنوا, مگر جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, اعمال صالحہ بجا لائے, اور تواصوا بالحق کی, آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے, اور تواصوا بالصبر, آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. اتنے یعنی فضائل ہے, اتنے اعمال صالحہ ہے, اس میں سے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی مطلب یہ کہ کون نجات پا گئے, کون یعنی نقصان سے یعنی مطلب بچ گئے, کہ جس کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو. یہاں پر صبر کی نہیں حکم دیا جا رہا ہے, صبر کو حکم دیا جائے. اور ایک اہم بات یہ ہے, ابھی اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن, یہ رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے. ان دونوں کے اندر گہرا تعلق یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے استقامت رہے, مستقیم رہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو دوسروں کو یعنی کس بات کی تعلیم دے, اللہ تعالیٰ اللہ کے احکام پر عمل آوری کی تعلیم دے. تو بتایا گیا کہ جو پہلے جو بتایا گیا وہ ہے اپنے آپ کو کامل کرنا,
اپنے آپ کو کامل کرنا، اپنے آپ کو خود یعنی اسلام کے احکام پر کامل کرنا، یہیں پر معاملہ نہ رک جائے بلکہ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ ناقصوں کو کامل کرے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں تعلیم دی گئی، ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ میں تعلیم دی گئی کہ تم یعنی صرف اپنی فکر مت کرو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے رشتے داروں کی فکر کرو، اپنے ملک کی فکر کرو، اپنے احباب کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی پر اس وقت قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ماحول صحیح نہ ہو۔ اگر تم ایک نیک ہو، تمہارے دوست و احباب برے ہو، یقیناً ایک نہ ایک دن کی برائی تمہارے اوپر رنگ لائے گی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ایک چیز کا اضافہ فرمایا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، خود ہی حق پر قائم نہ رہے بلکہ دوسروں کی بھی حق کی تعلیم دے۔ کیوں؟ کہ آپ کا ماحول اگر معاشرہ آپ کا نیک ہوگا تو آپ کو نیکیوں پر چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چیزیں تو دو ہی ہے، ایمان و عمل صالحہ، لیکن دونوں چیزوں پر دوام کب حاصل ہوگا، دونوں چیزوں پر قائم کب رہ سکیں گے؟ دو چیزیں، یہ دو چیزیں مقصود نہیں ہے لیکن مقصود کا ذریعہ ہے۔ کون سی چیزیں؟ حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا۔ مقصود کیا ہے؟ ایمان و اعمال صالحہ۔ لیکن تم ایمان و اعمال صالحہ پر مستقیم کب رہ سکتے ہیں، استقامت سے کب رہ سکتے ہیں؟ جب کہ تمہارا ماحول بھی یعنی مطلب یہ کہ معاشرہ بھی اچھا ہو، تمہارا گھر بھی اچھا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چنانچہ یہ صبر کی فضیلت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کتنا ہی یعنی تمہارا دشمن ہے، تم اگر اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو، تم مطلب کہ جب اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو، جب غضب کا مظاہرہ نہ کرے، یقیناً وہ دشمن بھی آپ کا دوست ہو جائے گا۔ ایسے تاریخ کے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چنانچہ کیسے یعنی مطلب انقلاب آیا، اللہ کے ولی بن گئے۔ خود یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پہلے تو آپ ترجمہ سن لیجئے، ادفع باللتی ہی احسن۔ چنانچہ اب بتایا گیا یہ جو بدی کا ذکر آیا ہے، اس بدی کو، برائی کو کیسے دور کرو؟ اس چیز سے دور کرو جو اچھی ہے۔ اچھائی ہے، اچھائی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ حسن کا مطلب خود حسنہ خود ایک حسن ہے، حسنہ خود حسن ہے، یعنی برائی، بدی کا بدلہ بدی سے مت لو، بدی کا بدلہ نیکی کے ذریعے سے بدی کو دور کرو۔ بدی تو چنانچہ یہاں ایک بات، احسن کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جو سلوک کر رہا ہے اس سے بہتر سلوک کرو۔ ایک یہ کہ اچھا سلوک یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بدی کر رہا ہے اسے معاف کر دو، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اسے معاف کر دو، یہ حسن ہے۔ احسن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، جیسے دوسروں کو دیتے ہیں اس کو بھی دو۔ جو اس لیے تو بتایا گیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں کہا کہ فلاں رشتہ دار مجھ سے منہ موڑتا ہے، فلاں مجھ سے اعراض کرتا ہے، فرمایا کہ ہم بھی منہ موڑے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر وہ بھی منہ موڑتا ہے تم بھی منہ موڑتے ہیں، بدلہ ہے۔ جو یعنی صلہ رحمی یہ ہے، اگر وہ اعراض کرے تو تم محبت سے پیش آؤ، اگر وہ مطلب یہ کہ اگر وہ تم سے دوری اختیار کرتا ہے تو تم قریب ہو جاؤ، یہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ برائی سے پیش آتا تو آپ بھی برابر کا برابر، بلکہ یہ کہ برائی سے پیش آئے تو آپ اچھائی سے پیش آئے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا کریں گے تو تم اس کے منہ میں راکھ ڈالتے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ پشیمان ہو کر تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ تو چنانچہ اسلامی تاریخ پڑھ لیجئے کہ اسی صبر کے، اسی یعنی حلم کے ذریعے سے، اسی عفو کے ذریعے سے بڑا انقلاب آیا۔ چنانچہ اب اس کی بڑی مثال تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کس کی ہو سکتی ہے؟ 13 سال تک اہل مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ہوا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے دشمن سامنے ہیں۔ ایک صحابی نے تو اس میں جوش میں یہ کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج یعنی ہمارے دشمنوں کے انتقام کا دن ہے۔ 13 سال تک یعنی مدینہ منورہ کی دھرتی میں بھی انہوں نے چین سکون سے رہنے نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے مت کہو، الیوم یوم البرہمہ، الیوم البرہمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ تو کٹر جو مطلب دشمن تھے وہ کیا بن گئے؟ جانثار بن گئے، وہ جانی چاہتے بن گئے۔ ایسے ایسے کارنامے نمایاں انجام دیے خلفاء راشدین کے زمانے۔ جنگ یرموک کی تاریخ پڑھ لیجئے، جنگ اور بہت سی بڑی جنگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ جو کٹر دشمن تھے وہی یعنی اسلام کے بڑے یعنی مطلب کہ دائی بن گئے۔ چنانچہ انہی میں سے اکثر مفسرین کرام نے، انہی میں سے صاحب تفسیر روح البیان بھی ہے، حضرت ابو سفیان کیسے سخت دشمن تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن اللہ کے حبیب نے اس دشمنی کے باوجود بھی ان کی بیٹی ام المؤمنین نے حبیب رضی اللہ تعالیٰ سے رشتے مساہرت جب قائم کیا تو وہی آگے چل کر ایمان لا کر جانثار صحابی بن گئے۔ اس طرح یعنی مطلب یہ کہ بے شمار سیرت میں آپ کو واقعے ملیں گے۔ اور اگر سمجھنا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیجیے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیسا ظلم سہا، یہاں تک کہ آپ کو کنویں میں
چھوڑ دیا، رسی کو کاٹ دیا، اور یہاں تک کہ آپ جب کنویں سے آزاد ہوئے قافلے نے لے گیا، جب قافلے نے اس کو حاصل کر کے لے جانے کی کوشش کی تو انہوں غلام ان کو بیچ دیا، غلام بنایا. تو آخر میں اندر لگئی اتنے ظلم ستم کے بعد بھی ان بھائیوں کے ساتھ جب مصر آئے 60 سالی کے زمانے، تو آپ نے کیسے مطلب ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے کیسے ان کی تواضع فرمائی، کیسے ان کی مدد فرمائی. پورا سورہ یوسف میں آدھا سورہ یوسف ذکر سے بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ یہ ہے صبر، یہ ہے معافی. اسی معافی کی وجہ سے آخر میں کیا ہوا، اگر ان کے ساتھ انتقام لیتے تو وہ ان کا خاتمہ کس پر ہوتا، فسق و فجور پر ہوتا، اور ان کے اندر زید آ جاتی. اگر وہ اپنے بھائیوں سے انتقام لیتے، بادشاہ مصر بن گئے ہیں، بادشاہ مصر بن گئے ہیں، انتقام لیتے تو وہ ان کا حشر کیسے ہو جاتا. لیکن ہوا یہ اسی عفو کی وجہ سے، اسی اخلاق کی وجہ سے کہ سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے، سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے. آپ پڑھ لیجئے، اگر اسی صبر کی مثال پڑھنا ہے، صبر کی مثال تو بہت ہے، لیکن صفحے ہستی پہ اس آسمان کے نیچے اگر کوئی سب سے بڑی مثال اگر ہے تو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیجئے. حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے، حضرت امام حسین کریمین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے، حضرت مخدوم کائنات سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے. اس سے بڑھ کر صبر کی مثالیں نہیں ملے گی. ایک جنگ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کو جو آسانی سے گر نہیں سکتا اس دشمن کو گرا دیا، اس دشمن کو گرا، لیکن دشمن غضب میں آپ کی طرف جھک گیا، اٹھ گئے. اب اٹھ گئے، فرمایا کہ تم تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے اٹھ گئے. فرمایا کہ میں نے گرایا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. جب تم نے تھوکا تو میں اس ڈر سے اٹھ گیا کہیں نفس بیچ میں نہ آ جائے، کہیں نفس بیچ میں نہ آ جائے. ہوا ہے کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور اسلام کی دولت سے مال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، نیکی سے دو. کیا ہوگا کہ جس کے درمیان اور اس کے تمہارے درمیان اس کے درمیان میں دشمنی ہے، اور دشمن بھی تمہارا کیا ہو جائے گا، جگری دوست ہو جائے گا. ایسے کئی واقعات ہیں. حضرت سلطان خواجہ کریم نواز علیہ رضوان اس ہندوستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں. تو اب جب یہ کہ اب آپ کی جو خوش اخلاقی ہے، آپ کا جو کردار ہے، تو اللہ اس کردار کے سامنے بڑے بڑے دشمن بھی سب نگو ہو گئے. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک شخص آیا اور چھری اپنے بغل میں دبائے ہوئے خاموش سے آیا کہ آج ان کا کام ہی تمام کر دے. تو چنانچہ بری نیت سے آیا، آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تاکہ موقع مل جائے تو ان پر وار کر کے ختم کر دیا جائے. تو حضرت حضور خواجہ کریم نواز علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو پہلے کام کر تو ڈالیے، جس کام کے لیے تم آئے ہو کام تو آپ وہ شخص آنے والا چھری بغل سے نکالا، سامنے رکھ دیا اور شرمندہ معافی چاہنے لگا. تو عموماً ایسے موقع پر مریدین کا جذبہ دیکھنے سے باہر ہوتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی حضرت انتقام لیں گے، ایسا کر دیں گے. فرمایا اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو انتقام کس بات کا لیا جائے، بلکہ اگر کچھ کر بھی دیا جاتا تو حکم یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے. کرنے کی صورت بھی معاف کر دیا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اسے معاف اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو انتقام کس بات کا لیا جائے. یہ کس کی سیرت پر عمل کر کے بتایا؟ یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کر کے بتایا. ایک مرتبہ ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم جو آپ کا قاتل ہے جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی شخص ہے جس کے ہاتھوں سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی، یہی شخص میرا قاتل ہے. تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ کیوں نہ اس سے بدلہ لیا جائے. فرمایا ابھی کچھ کیا ہی نہیں تو بدلہ کس بات کا لیا جائے، ابھی کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کرتا تو بدلہ کس بات کا لیا جائے. تو یہ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. جس کو توفیق مل جاتا ہے اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے. حظ عظیم بڑا خوش نصیب بندہ تو وہ ہے کہ جسے یہ ایسے خصائل کی توفیق مل جاتی ہے کہ اگر اس خصلت کو اختیار کیا جائے، آج پورے گھر کا ماحول کیسے ہو جائے، جنت کا نمونہ بن جائے. آج مسلمانوں کے اندر محبت کی فضا پیدا ہو جائے. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، معمولی باتوں پر دین کی بنیاد پر لڑائیاں نہیں ہیں، شاید بہت مشکل سے 2 یا 3% ہونی ہے، سب دنیا کی بنیاد پر ساری لڑائیاں ہو رہی ہے. احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر 3 دن بہت ہے، اگر کافی کسی سے اختلاف بھی ہو جائے تو کسی سے بات بند ہو تو کتنے دن؟ 3 دن. مسلم شریف کی روایتیں پڑھ لیجئے. 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مومن سے اگر نہیں ہے کلام ختم کر دیتا ہے، گفتگو بند کر دیتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے تو سن لیجئے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں مسلمانوں میں آپس میں کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں
ان کی مغفرت کی جاتی ہے. یعنی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں. مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے. ہر پیر و جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. لوگوں کی مغفرتیں ہوتی رہتی ہے. لیکن ان دونوں بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپس میں کینہ عداوت ہے، ان کے نام اعمال کو روکے رکھو جب تک کہ آپ میں صلح نہ کر لے. اگر یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر تم سلام کے ذریعے سے پہل کرو تو تم گناہ سے بری ہو جاؤ. تو اپنے طرف سے جو یعنی مطلب حسن سلوک کی جو صورت اختیار کر لو تو گناہ سے آزاد ہو جاؤ گے. تو چنانچہ اس طرح آج بتائیے کہ آج کیسے کیسے یعنی مطلب ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے کینہ، بغض، عداوت، اپنے دل کو جب تک پاک و صاف نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے محبوب بن نہیں سکتے. آپ جانتے ہیں کہ یہ پیر و جمعرات ہی نہیں بلکہ شب برات کے بارے میں آیا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن جن بندوں کی مغفرت نہیں تو انہی میں سے ایک وہ ہے کہ جو ایک مسلمان بھائی سے جو کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان کی مغفرت نہیں. ایسے دن کہ جب مطلب ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں انگنت مسلمانوں کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن ان کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے کہ جن کے دل میں کینہ ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق نہیں دی جاتی، یعنی یہ خصلت نہیں دی جاتی پر ان کو الذین صبروا جو صبر کیے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یقیناً جو صبر اللہ تعالیٰ جنہیں یہ صبر کی توفیق مل گئی، یہ خصلت مل گئی تو یقیناً وہ بڑا حصے والا ہے. حظ مانے نصیب والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، اور بڑی قسمت والا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک شخص کا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے حبیب مسکرا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور شخص گالیاں دے رہا ہے. تب اس کے بعد پھر اور گالیاں دیا تو آپ نے جواب دیا. اس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی ناراضگی کے اظہار کے ساتھ اٹھ کے چلے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ادب سے یا رسول اللہ، جو شخص پہلی مرتبہ گالیاں دے رہا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ مسکرا رہے تھے، اب جب آخر میں جواب دیا آپ اٹھ کر چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تم خاموشی اختیار کی تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. تو تباہ ہو جائے تو فرشتہ کہ تو تباہ ہو جائے، اور ہمارا تباہ ہونا کہنا اس سے بڑھ کر تو فرشتے کا قبول ہوتا ہے. تو چنانچہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں ہے. تو چنانچہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تم خاموشی اختیار کر رہے تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جو ہی تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا. شیطان آنے کا میں کہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس طرح کس نے تربیت؟ اللہ کے حضور، کیونکہ ہر چیز تو بتانے سے پتا چلے گا نا کہ بھائی کہ ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے انسان ایک مرتبہ جواب نہیں دیں گے، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ تو جواب دیں گے نا. اب اسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسے عظیم عظمت والے ہو گئے. یہ کس کی تربیت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس تربیت کے نتیجے میں اتنا عظیم مرتبہ حاصل کیے کہ آج ان کی یعنی مطلب خوش خلقی کی مثال دی جاتی ہے. ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ دوسرے موقع پر ایک شخص گالیاں دینے لگا. یہ دیکھیے یہ کیسا عظیم اسوا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ اسوا پایا جاتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ گالیاں دینے والے دعا کے لیے حاضر، ہم دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے دشمن کو گالیاں دینے. اے اللہ اگر یہ جو کہہ رہا ہے میرے اندر ہے تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے بارے میں میرے اندر، مجھے معاف کر دے. اگر میرے اندر یہ نہیں ہے تو اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اس بندے کو معاف فرما دے. یہ ہے اخلاق. جب یہ اخلاق ہو جاتے ہیں تو بدکار بھی کیا بن جاتا ہے؟ نیکوکار بن جاتا ہے. کہ یعنی بے شمار ایسے واقعات آپ کو بزرگوں کی سیرت پہ پڑھیں گے کہ آج اس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یعنی یقیناً جس کو صفت مل گئی وہ عظمت والا ہے، وہ عزت والا ہے. لیکن شیطان کب یہ صفت کو حاصل کرنے دے گا؟ کبھی شیطان پسند کرے گا کہ انسان اتنی اچھی خصلت کو، ورنہ سب صبر والے ہو جاتے. اس لیے صبر والے گنتی کے 4-5% رہتے، 90% بس غضب میں، گھر میں ہو غضب میں، دکان میں غضب میں، آفس میں ہو غضب میں، راستے میں غضب میں. شیطان کب چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا شیطان نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر یہ اچھی خصلت پیدا ہو، وہ تمہیں تو کھوچے دیتا ہے. کھوچے کیوں دیتا ہے؟ جانور کو کھوچا دینے نزگن کے معنی
वइम्मा यन्नकन्नक मिन अश्शैतानि नज़्गुन, लफ्ज़ वसवसा नहीं कहा गया, उभारना किसी चीज उभारता है, अरे इतना गुस्से में आ रहा है, एक मरता बोल दे ना, मार दे, थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, उसका जवाब दे दे। अब शैतान का नहीं मतलब है कि वो रुकने देगा अच्छी खसलत को। वइम्मा नज़्गुन नहीं मतलब किसी खोचा मारना, मुरादी मारना, वसवसा। अब वइम्मा यज़गन्नक मिन अश्शैतानि नज़्गुन यानी क़ियामत तक खिताब अल्लाह के से किया जाता है, लेकिन क़ियामत तक के मुसलमान मुराद होते हैं। अगर तुम्हें कोई खोचा दे, शैतान में से कोई खोचा आए, वसवसा, वइम्मा यज़गन्नक शैतान किसी किस्म का वसवसा पैदा करे, तो फस्तईज़ बिल्लाह, तब तुम क्या करो, अल्लाह से पनाह तलब करो। इस्तिआज़ा पनाह तलब करना, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़बान से भी कहो और दिल की गहराइयों से कहो। दिल की गहराइयों से तुम यानी एक अल्लाह की पनाह में आ जाओ तो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इन्नहु समीउल अलीम, बेशक वही सुनने वाला है और वो जानने वाला है। इम्मा यंदगन्नका नज़्गुन फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु समीउल बसीर। अब उसके बाद यहाँ पर एक अहम बात कि यकीनन ये यहाँ पर सारी दुनिया के मुसलमान मुराद है, उनसे खिताब। अल्लाह के हबीब के सच्ची इत्तिबा करने वालों पर शैतान काबू नहीं पा सकता, तो अल्लाह के हबीब क्यों कर मुराद हो सकते हैं? क्यों? अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जब शैतान ने कहा कि मैं यानी पूरी की पूरी बनी आदम को गुमराह कर दूंगा, अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ खास बंदे ऐसे हैं कि तेरा उन पर जोर नहीं चल सकता। अल्लाह के खास बंदों पर अल्लाह के हबीब, अल्लाह उसके रसूल के मानने वालों पर जब जोर नहीं चल सकता, तो अल्लाह के हबीब और शैतान तस्वीर नहीं किया जा सकता। इसलिए बताया गया कि शैतान के वसवसों और शैतान के काबू से तमाम अंबिया मासूम हैं और तमाम औलिया महफूज हैं, तमाम औलिया महफूज हैं। कभी कुछ अगर खोचा आ भी गया तो ऐसा मुकाबला करते हैं कि पहले से बढ़कर उनकी बसीरत की कैफियत और बढ़ जाती है, बल्कि वो शैतान और मज़ीद ज़लील हो जाता है। जैसे कुरान करीम की आयत दलील है, इन्नल लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान, बेशक जो लोग अहले तकवा है, जब शैतान का मामूली भी ख्याल उन्हें छू लेता है, खोचा तो दूर की बात, ख्याल ताइफ माने ये नज़्गुर उससे भी कम दर्जा है, तज़क्कर उसी वक्त वो गौर फिक्र करने लगते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उनकी बसीरत खुल जाती है, फ़ौरन उस पर मुत्तले होकर उस शैतान के वसवसे को दफ़ा कर देते हैं। अब शैतान का वसवसा इब्तिदाई दर्जे में तो वसवसा रहता है जो माफ़ है, लेकिन ये वसवसा जम जाए तो फिक्र बन जाता है, ये माफ़ नहीं। और जब 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 रासिक हो जाते कस्वा, दिल की सख्ती की सूरत में इख्तियार कर लेता है। तो जहाँ जहाँ बताया गया कि जहाँ बाज़ रिवायतों के मुताबिक दिल के इंक़ियालात पर जो बताया गया कि उससे भी पकड़ होगी, जब वसवसे की हद तक ना रहे, वसवसा अज़्म की सूरत तब्दील की जाए। एक ख्याल आया उसको मारेंगे, आया चले गया, ये माफ़ है। तो किसी को नाहक मारना नाजायज़ है, लेकिन आप नाहक मारेंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे, उसको सताएंगे, ये माफ़ है। कर करेंगे, मार करेंगे, सता के रहेंगे, अब अज़्म बन गया, जब मौका ना मिला पता लगे ये भी गुनाह है। लेकिन एक गुनाह है, नेकी का इरादा करते ही एक नेकी लिख दी जाती है, नेकी करने पर 10 नेकियां लिखी जाती है। लेकिन ये कि गुनाह करने पर गुनाह लिखा जाता है, वसवसा आते ही गुनाह नहीं लिखा जाता है। वसवसे के मुताबिक अमल करेंगे गुनाह का तो एक गुनाह लिखा जाता है, और नेकी का सिर्फ इरादा कर लेता है तो नेकी लिख दी जाती है। ये अल्लाह ताला का करम है। तो वसवसा अगर अज़्म की सूरत इख्तियार करता है, उस वक्त अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ फरमाता है। इसलिए कुरान करीम की आयत है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, बेशक समात, बसारत और दिल हर एक के बारे में पूछ गुछ होगी। समात ये समझने वाली बात है, नाजायज़ हराम बातें सुनेंगे तो उस पर भी कल क़यामत के दिन पूछ होगी, मसूल। और बसारत नाजायज़ हराम बातें देखेंगे उसे, लेकिन दिल के ख्यालात पर पूछ। इसलिए अल्लाह ताला ने कल्ब नहीं फरमाया, ये कल्ब, ये पूरे जो मजमूई उसको कल्ब कहा जाता है, और कल्ब के अंदर के हिस्से को फुआद कहा जाता है। वसवसा जाकर अंदर घर कर ले, अज़्म की सूरत अख्तियार कर ले, तो फुआद के दर्जे में जब आ जाएगा तो पूछ गुछ होगी। यहाँ कुरान करीम में जहां बताया गया कि कब पूछ गुछ होगी, जज़्म की, यानी मतलब ख्याल आया चोर को, चोरी करूंगा, माफ, अज़्म कर ले, करके रहूंगा, वल फुआद, अब यानी गोया दिल से कहां बात तक जाकर टिक गई, फुआद में जाकर टिक गई। अब बताया गया कि जो
خیر کا خیال جو آتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے۔ ایک الہام تو اولیاء اللہ پر جو خصوصی کیفیات جو ہمیشہ ہوتا ہے تو اپنی جگہ ہے، کبھی کبھی بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ مدد کے طور پر عام بندوں پر بھی یعنی جو کیفیت داخل کر دیتے اسے بھی الہام کہا گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا نفسی وما سواہا فالہمہا فجورہا تقواہا، اللہ تعالیٰ نفس کو اچھی باتوں کا بھی الہام فرمایا کہ اچھی بات یا خراب بات کا الہام فرمایا، خراب ہے فجور و تقوا۔ تو الہام اور جو اچھی بات کا خیال ہے اسے الہام کہا گیا، جو بری باتوں کا خیال ہے اسے وسوسہ کہا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ بہت مشہور معروف بزرگ گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ یعنی الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے، تو چنانچہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگی، خون بہنے لگا۔ ایک مرید کے دل میں خیال آیا کہ یہ رومال جو میرے پاس ہے حضرت کو باندھ دیا جائے تاکہ خون رک جائے۔ اس کا پھر خیال آیا اتنا قیمتی رومال خراب ہو جائے گا، اتنا قیمتی رومال خراب ہو جائے گا۔ آگے جلنے کے بعد مرید نے پوچھا، ایسے ہی خیال آیا، مرید کو پوچھا حضرت یہ الہام و وسوسے میں سوچا بھی نہیں ہے، اب یہ خالی ایسے ہی پوچھ لیا، حضرت الہام و وسوسے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جب مجھے ٹھوکر لگی جو تمہیں پہلا خیال آیا وہ الہام تھا، جو دوسرا خیال آیا وہ وسوسہ تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جو اولیاء اللہ دوسروں کے خیالات پر مطلع رہتے وسوسہ الہام پر، تو شیطان اس پر کیسے قابو پا سکتا ہے جو دوسروں کے بھی خیالات پر اللہ تعالیٰ یعنی کیفیت عطا فرمائی۔ اب رہا یہ کہ بتایا گیا کہ شیطان کے ان وسوسوں کو دور کرنے کے کیا طریقہ ہے۔ ایک تو غضب میں آ گئے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اقوال سے بات ثابت ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جائے یا پانی پیے، اس جیسی چیزیں جس کے ذریعے سے غصہ کم ہوتا ہے، کیونکہ غصہ آگ کا اثر ہوتا ہے۔ ایسی اب یقیناً کچھ چیزیں عملی طور پر بتائی گئی جیسے آگ کو دفع کرنے کے لیے پانی وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی جو پڑھنے سے تعلق رکھنے والی بتائی گئی۔ تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے جو دشمن ہے ظاہر ہے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ دشمن ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کی ذات کی پناہ میں آ جائے جو اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ اللہ والے نے بتایا کہ جو دشمن کو تم نہیں دیکھتے تو تم اس دشمن کا کیا بگاڑ سکتے؟ جس دشمن کو تم دیکھنے والے دشمن ہی پر کا مقابلہ بعض مشکل ہو جاتا ہے سب قسم کا، جس کو دیکھتے ہی نہیں، دیکھ نہیں سکتے، وہ دشمن کو آپ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کی پناہ میں آ جاؤ جو تمام کائنات کا خالق و مالک۔ ایک بزرگ نے اسی کو اچھے انداز سے سمجھایا کہ ان سے پوچھا، ایک استاد نے اپنے شاگرد سے سوال کیا کہ دیکھو کہ شیطان تمہیں مختلف قسم کے وسوسے ڈالے تو تم کیا کرو گے؟ بولے مقابلہ کروں گا، جہاں تک سے کو جھٹک دوں گا، تو نہیں پھر ڈالیں گا، پھر کروں گا۔ کب تک رہیں گے؟ اس کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا ہے، کب تک پھر ڈالیں گا، پھر ڈالیں گا، پھر کوشش کروں گا۔ تو اس کا پھر ٹھیک ہے، اب دوسرے انداز سے انہوں نے سمجھایا کہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں چلے گئے، بکریاں چروا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کے لیے کتا رکھتا ہے، کتا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو کیا کریں گے؟ تو کتا مقابلہ کریں گے، کتے کا مقابلہ کریں گے، آپ کتا کریں گے، کتا بھونکیں گا اوپر آئیں گا تو کیا کریں گے؟ مقابلہ کہاں سے مقابلہ کریں گے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کی پناہ میں آ جاؤ، کتا خود بھوکنا ختم کر دے گا۔ یعنی کس کے؟ یعنی مطلب ایک چرہائے کے بلا تشبیہ بلا تمثیل سارے کائنات کے خالق و مالک کی پناہ میں آ جاؤ تو یقیناً تم اس کے سے مقابلہ کر سکتے، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے مقابلہ کیا جا سکے۔ اب مختلف مواقع پر جو شیاطین کا خلل ہوتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ وہاں کیا پڑھے؟ اللہ کا نام، اللہ ہی کا نام، تعوذ ہی شیطان کے مطلب ہے کہ برائیوں سے، یہاں تک کہ نعمت الخلا مطلب برے مقامات، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ شیاطین رہا کرتے ہیں، وہاں پر بھی جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جہاں جہاں یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے یقیناً شیاطین کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سب سے اخیر میں جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جو بندہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ لگاتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالائیے کہ جب بھی گھر کا دروازہ بند کرے تو کیا کہہ کر بند کرے؟ بسم اللہ۔
کوئی طاقت ہے کہ آپ مطلب ہے کہ گھڑا ہے، ایک معمولی بچہ بھی اس کی تھالی کو اٹھا سکتا ہے، لیکن اب بسم اللہ کہہ کر آپ اس پر تھالی رکھ دے، شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تھالی کو اٹھا سکے، وہ تھالی کو اٹھا سکے۔ تو یہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی خود عامل ہو بچوں۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پر جب دروازہ بند کرتے وقت آخری میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد شیاطین کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اب کھانے کو بسم اللہ نہ پڑھا جائے، شیاطین کہتے ہیں کہ کھانے کی بھی رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ اگر کم از کم کھاتے وقت پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی تو جگہ مل گئی، کھانا نہیں ملا۔ اس طرح یہ صبح شام ان دعاؤں کے ہاتھ ڈالیے جو دعائیں احادیث میں آتی، وہ دعائیں یاد نہ ہیں تو کم اللہ کا تو نام یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، ہر کام کی ابتدا جب نعمت سے استفادہ کرے تو الحمدللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان شیاطین کے اثر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ بزرگوں نے بتایا کہ عام طور پر جو مختلف قسم کے خیالات کی جو آمادگاہ ہوتی ہے وہ نگاہ ہے۔ جب تک آپ نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے اس وقت تک خیالات تک نہیں بچ سکتے۔ مختلف قسم کے وساوس، برے خیالات سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ جب بد نگاہی بڑھ جاتی ہے تو وسوسوں کی انبار ہو جاتی ہے۔ وسوسے سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے نگاہ کی حفاظت کیجیے۔ اور آج کل کے دور میں قرآن کریم تو 1400 سال پہلے کہہ دیا، وسوسے سے بچنے کے لیے صرف نگاہ ہی نہیں، سماعت اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا، سماعت کا ذکر پہلے فرمایا، آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے، پھر بصارت کا ذکر فرمایا، دل کا ذکر فرمایا۔ آج برائیاں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چیٹنگ سے، سماعت باتوں سے۔ جب باتوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو نوبت کیا آتی ہے؟ دیکھنے ملاقات سے، بصر۔ جب اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو برائی کا گھر کر جاتی ہے، فواد تک چلی جاتی ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ آج جو برائیاں ہو رہی ہیں خالی آئے ذہن رکھ لیجیے کہ انسان کے اندر خوف خدا کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ آیت کریم ہمیشہ پیش نظر ہے بے شمار گناہوں سے۔ دیکھو ہمارے کانوں کا بھی مواخذہ ہونے والا ہے۔ یہ 15 بارے کی آیت ہے، یاد رکھ لیجیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، یہ ہر ایک سے سماعت کے بارے میں۔ بس آج جتنی گناہ ہو رہے ہیں کثرت سے، آج کثرت سے گناہ ہے۔ پہلے گناہ ہونے کے لیے کیا ضروری تھا؟ تنہا ہونا کافی نہیں تھا، پبلک میں جانا پڑتا تھا۔ بغیر پبلک جب سنتے ہی نہیں آپ تو کیسے گناہ ہوگا؟ جب دیکھتے ہی نہیں ہے کیسے گناہ ہوگا؟ اب تنہائی کے رات کے تنہائیوں میں بھی گناہ ہو رہا ہے، سماعت کے ذریعے سے۔ رات کے تنہائیوں میں گناہ ہو رہا ہے بصارت کے ذریعے سے۔ یعنی گناہ اتنا عام ہو چکا ہے اب اس کے لیے کسی سے دوستی کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے بھی گناہ ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو وسوسے سے پاک رکھو، بتایا گیا بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ نماز میں بے شمار وسوسے آتے ہیں۔ فرمایا کہ بتایا کہ جو انسان غیر نماز میں اپنے خیالات کو جتنا محفوظ کرے گا تو نماز بھی اتنی ہی محفوظ رہے گی۔ غیر نماز میں آپ اپنے خیالات جتنے پاک و صاف رہیں گے آپ کی نماز ہی پاک، لیکن شیطان بعض اثر ڈالتا ہے۔ ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ جو وسوسے سے بھری ہوئی ہے؟ یہ شیطان کا یہ بھی چکر ہے، کسی صورت میں فرض پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کی اچھی مثال دی، کیا دی کہ ایک شخص کے دل میں بات ڈال دیا کہ ایسی نماز بھی کوئی فائدے کی چیز ہے۔ دیکھو کہ تمہیں کبھی کھانے کا موقع ملا کہ ایسی جگہ جہاں مکھیاں بہت ہے، جیسے پانی وانی کے زمانے میں بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا چھوڑ دیتے؟ کیا نہیں چھوڑتے؟ پھر کیسا کھاتے ہیں؟ مکھیوں کو ہٹاتے جاتا ہوں کھاتے جاتا ہوں، مکھیوں کو ہٹاتے جاتا ہوں کھاتے جاتا ہوں۔ جس طرح تم مکھیوں کے جیسے کھانے سے نہیں رک سکتے تو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو، کہ وسوسے کو دفع کرو نماز پڑھتے جاؤ، وسوسے کو دفع کرو نماز پڑھتے جاؤ۔ ایسے ہی نماز پڑھ لو کہ شیطان مایوس ہو جائے گا، جس طرح تمہارا پیٹ بھر جائے گا مکھیاں ہونے کے باوجود بھی، جس طرح دنیا کے یہ پریشانی کو جیسے آپ اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتے تو دین کے یعنی مطلب جو عظیم مقصد کو دنیا کی یہ پریشانی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ وسوسوں سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یقینا سنتا ہے جانتا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں دل سے پکار کے دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے حالات کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اس کا جو ابھی نصف حصہ پڑھا گیا اس میں اللہ تعالیٰ جو دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ کی، اسی اللہ تعالیٰ کے قدرت و عظمت کے دلائل اس میں بیان کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امین آیات اللیل والنہار، اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، اسی کی نشانیوں سے رات اور دن ہے کہ لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، اور چاند کو سجدہ مت کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی
अल्लाह को सजदा करो, अल्लज़ी खलक़हुन्ना, जिसने उन सब को पैदा किया, चाँद सूरज रात दिन सबको पैदा किया। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो, तुम उसी के परस्तार हो। उसका इरशाद होता है कि इन इस्तकबरू, अगर ये लोग इससे तकब्बुर करे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से, इबादत करने से, अल्लाह को एक मानने से तकब्बुर करे, फल्लज़ीना इंदा रब्बिका, तो कोई इसकी परवाह नहीं। तो जो आपके रब के पास है, कौन? फरिश्ते हैं आसमानों में, अल्लाह के कुर्ब में जो मलाए आला में जो मुकर्रब फरिश्ते हैं, फल्लज़ीना इंदा रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारी, उसी की रात और दिन तस्बीह बयान करते हैं, उसी की रात दिन तस्बीह बयान करते हैं। वहुम ला यसमून, और तस्बीह से उकताते नहीं, और तस्बीह से वो बेजार नहीं होते। अमीन आयात ही उसी की निशानी में से है, अन्नका तरल अर्दा, कि तुम ज़मीन को देखते हैं, काशियतन, कि ज़मीन खुश्क को देखते हैं, मुर्दा देखते हैं। फ़इज़ा अंज़लना अलैहिल माअ, जो ही हम पर बारिश बरसाते हैं, फ़इन्नका तरल अर्दा काशियतन इज़ा अंज़लना अलैहिल माअ, जो ही हम उस पर बारिश बरसाते हैं, इहतज़्ज़त, ज़मीन लहलहाने लगती है, हरकत करने लगती है, और रबत, और फूलने लगती है, ताकि वो नबातात के ज़रिए से वो निकले, वो फले, खिल जाए। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक जिसने इस ज़मीन को ज़िंदा किया, इन्नहु लमुहिल मौता, वही मुर्दों को यकीनन ज़िंदा करेगा। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इतनी सब निशानी के बावजूद भी इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना, जो हमारी आयतों में इल्हाद का रवैया इख्तियार करते हैं, आयतों से मुँह मोड़ते हैं, आयतों के खिलाफ यानी मतलब कि अमल करते हैं। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़्फ़ूना अलैना, वो हम पर मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। कि उसका इरशाद होता है, अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारी, जो आग में डाल दिया जाए, खैरुन, वो बेहतर है, कि अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामा, जो कल क़ियामत के दिन अमन के साथ आएगा, जिसे यानी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अमन का मतलब ये है कि कैसे, जो अमन वाला क्या होगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जो अमन के साथ आएगा। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक जो तुम करते हो सब अल्लाह ताला देख रहा है। मोहतरम हाज़रीन, अब यहाँ अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला की तरफ दावत की बात आई, अल्लाह ताला अपनी वहदानियत, कुदरत के दलाइल पेश कर रहा है। एक माना में हम ये रब्त ऐसा भी पैदा कर सकते हैं, एक ये कि अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाले ज़बान से है, खाल से है, अल्लाह ताला की तरफ दावत देने हाल से भी है। ये रात और दिन अल्लाह ताला हाल से दावत दे रहे हैं। इस इतने अजीम कायनात का खालिक व मालिक वही हमारा रब है, वही यानी माबूद है, वही इबादत के लायक है। ये जिस तरह खाल से दावत होती है, हाल से दावत होती है, रात और दिन की तब्दीली, यकीनन ये इतना बड़ा अजीम जो कारखाना चल रहा है आलम का, यकीन ये कौन चला रहा है? जो चला रहा है वही सारे कायनात का खालिक और मालिक है। अमीन आयात, ये बात कई मरतबा बताई गई। रात को दिन पर इसलिए मुकद्दम किया जाता है, रात अदमी है, जो चीज़ नहीं है, जो पहले इंसान नहीं था, बाद में वजूद में आया। पहले अदम है, बाद में वजूद है। दूसरा है कि इससे पहले ये भी बताया गया कि सबसे पहले अल्लाह ने रात को बनाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, उसने तारीकी को पैदा किया, नूर को पैदा किया, इसलिए रात का जिक्र पहले आता है। तो अमीन आयातिल लैल वन नहार, इस दिन का जिक्र आता है। अब रात और दिन, चांद और सूरज का जिक्र क्यों किया गया? कि रात का ताल्लुक चांद से है, दिन का ताल्लुक सूरज से है। ये बताया जा रहा है कि देखो कि रात हमेशा नहीं रहती, दिन हमेशा नहीं रहता, सूरज हमेशा नहीं रहता, चांद हमेशा नहीं रहते। जो हर जमाने में बहुत से सूरज परस भी है, चांद परस भी है, सितारा परस भी है। अल्लाह ताला फरमाता है जो तगय्युर के लायक है, माबूद बनने के लायक नहीं। क्या रात हमेशा रहती है? नहीं। दिन, जब रात हमेशा नहीं रहती तो चांद भी हमेशा नहीं रह सकता, दिन हमेशा नहीं रहता है तो सूरज भी हमेशा नहीं रह सकता। जो तगय्युर पदेर है, जिसमें तब्दीली आती है, इन्हीं देखने में इतनी बड़ी रोशन मखलूक समझ रहे हैं, इन्हें तगय्युर ये करने वाला कौन है? यही तगय्युर करने वाला, इनके अंदर तब्दीली पैदा करने वाला सही सारी कायनात का खालिक है। ये भी इशारा है कि देखो इतना बड़ा सूरज है, उसमें भी तगय्युर, उससे भी गहन लगता है, खुसूफ यानी उनका शिकार हो जाता है। एक चांद है, उसे भी गहन लगता है, खुसूफ का शिकार हो जाता है। जैसे चांद और सूरज एक हालत नहीं रहते, ये तुम भी ये नहीं समझना कि हमेशा एक हालत पर रहेंगे। तुम अच्छी हालत में भी रहेंगे, हालत यानी मतलब आयश इशरत की हालत में भी रहेंगे, यानी तुम मसरत की हालत में रहेंगे, मुसीबत की हालत में रहेंगे। मुसीबत की हालत में तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सब्र को इख्तियार करो, और यानी राहत की हालत में अल्लाह की बारगाह में शुक्र करो। शुक्र, जिस तरह ये रात और दिन की तब्दीलियां बता रही है, तो तुम्हारी हालत भी एक जैसी नहीं, तुम्हारी हालतों की तब्दीली भी ये बताती है कि हर हालत में अल्लाह ही के रहो। तो चुनांचे अब रहा यह कि रात और दिन को देखकर मरवूब होकर उसे मामूद समझना ऐसा ही है जैसा कि मिसाल के तौर तस्वीर को देखकर मफ्तून हो जाना। तस्वीर को मत देखो, तस्वीर खूबसूरत है, तस्वीर बनाने वाले को देखो किसने तस्वीर बनाई है, किसने तस्वीर बनाई है। उन्हें अगर बात और बात अंदाज से ये भी कह सकते हैं कि एक मुसव्विर एक
اپنے کاغذ پر تصویر اتار رہا تھا. ایک چیونٹی آئی کہنے لگی کہ قلم کتنی خوبصورت تصویر بنا رہا ہے. دوسری چیونٹی نے کہا کہ پاگل، قلم کہاں بناتا، قلم کس کے ہاتھوں میں ہے وہ دیکھ، قلم کس کے ہاتھوں میں ہے دیکھ. اسی طرح جو ستارہ پرست ہے، جو شمس پرست ہے، دنیا کے مختلف مذاہب کی جو پرستش کرتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی اس چوٹی کی طرح دیکھ لیا قلم کتنا خوبصورت دکھ رہی ہے. قلم کیا لکھتا جو قلم والا لکھ رہا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہ ساری کائنات کو دیکھ کر فرشتہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے. یہ چاند و سورج کو بنانے والا، ساری کائنات کا خالق و مالک، اس کی عبادت کرو، تو اس کے بارگاہ میں جھک جاؤ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. خود سورج کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ غروب جب ہوتا ہے، غروب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اب یہاں ایک بات کہیں بھول جاؤں گا کہ سجدے کی آیت ہے وہم لا یسمعون پر سجدہ ہے کہ یعنی درس کے اختتام پر ضرور سجدہ کر کے جائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی جو بڑائی مانے گا یقیناً وہ اسے معبود سمجھے گا، یقیناً وہ نجات پانے والا ہے. جو اللہ کی بڑائی نہیں مانتے یقیناً وہ کافر ہے. ایک استکبار میں نے یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ تکبر کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑا نہ ماننا، یقیناً اس کا انکار کرنا ہے، یقیناً اس کے ساتھ کفر کرنا ہے. تو بتایا گیا کہ تکبر کی کئی قسمیں ہیں. اللہ اس کے رسول کے خلاف تکبر کیا جائے تو کفر ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف تکبر کیا جائے تو کفر ہے. اگر تکبر یعنی مطلب ہے کہ بندوں کے ساتھ کیا جائے تو گناہ ہے، یعنی بندوں کے مقابلے میں تکبر جو کیا جاتا ہے گناہ ہے. اللہ اس کے رسول کے خلاف جو تکبر کیا جاتا ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اگر یہ لوگ، کیونکہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت سے ہیں، اللہ کی عبادت بلکہ تم کو ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں کافر اتنے سب اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی تو عبادت کرنے والے اتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ اللہ کے بندے بھی ہیں نا ذکر کرنے؟ اس لیے کہ بتایا گیا اگر ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو 9 مخلوق یعنی اللہ کی ایک حصہ ساری دنیا کی مخلوق ہوگی، سمندر بر و بحر کی، اور 9 حصے فرشتوں کی ہوں گی. فرشتے اس کثرت سے، کیونکہ سب جانتے ہیں 2 فرشتوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، فرشتے پیدا ہو کے نہیں مرتے جب تک کہ سور نہ پھونکا جائے. یہ انسان مرتا ہے، جن مرتا ہے، لیکن کہ فرشتے نہیں مرتے. تب آخر میں سب کو کل شیء ہالک الا وجہ، ان پر بھی موت آئے گی، آخر میں وہ بھی انتقال کر جائیں گے. اب یقیناً یہ 2 نہیں بلکہ بتایا کہ 5 فرشتے ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں. ایک فرشتہ یعنی مطلب ہے کہ جو نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک فرشتہ جو برائی کو لکھتا ہے، ایک فرشتہ جو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، ایک فرشتہ جو پیچھے گناہوں سے روکتا ہے، ایک فرشتہ جو ہی آپ درود شریف پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے، یہ پیش کرتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک فرشتہ اسی کام کے لیے جو پیشانی پر حاضر رہتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جو فرشتے جو ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں، جو فرشتے درس کی محفلوں میں آتے ہیں، جو فرشتے یعنی مطلب یہ کہ یہ مختلف قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پانی کے برسانے سے متعلق، خالی حضرت یعنی مثال کے طور پہ ملک الموت اکیلے نہیں، ان کے ساتھ جماعت ہوتی ہے. ملک الموت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کے سب سے چیف ہے، بڑے ہیں. اب یہ فرشتے جو مدبرات جو قرآن میں آیا ہے کہ جو سارے عالم کی تدبیر لگے ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد الگ ہے. کہ کچھ فرشتے تو صرف ان کا کام تسبیح تحلیل کرنا، جو آسمانوں میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے. خود آسمان میں اللہ کے قرب میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے خود اس کثرت سے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. یسبحون لہ باللیل والنہار لا یسأمون، جو تھکتے ہی نہیں، مسلسل جیسے ہماری سانس ہے، سانس کبھی رکتی ہی نہیں، اس لیے ان کی تسبیح بھی نہیں رکتی، ان کی تسبیح مسلسل جاری ہے. اب رہا فرشتے کون سی تسبیح میں ہیں، کون سی عبادت میں ہیں، تو بتایا گیا بعض یعنی قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بعض رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بعض قعود کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اور جتنے اس سے پہلے کی شریعتیں گزرے ہیں، کسی کے پاس صرف قیام تھا، کسی کے پاس سجدہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے. سارے فرشتے جتنے جس انداز کی عبادت کر رہے ہیں، ایک امت محمدیہ کے نماز کے اندر یہ ساری کیفیتیں پیدا کر دی. جتنے امتیں پہلے گزری ہے عبادت کے جو مختلف طریقے تھے وہ سارے مختلف طریقے سے جمع ہوئے. اسی طرح کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یعنی انسان ہی نہیں بلکہ انسان پھر بھی کفر کر سکتا ہے، انسان مشرک ہو سکتا ہے، انسان کافر ہو سکتا ہے، انسان مومن ہو کر بھی نافرمان ہو سکتا ہے، لیکن یہ جھاڑ نافرمان نہیں ہوتا. یہ
पहाड़ नाफरमान नहीं होता, ये परिंदे नाफरमान नहीं होते। अल्लाह ताला साफ फरमा रहा है वही में शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कोई आलम के शे ऐसा नहीं है जो अल्लाह की हमद के साथ तस्बीह बयान नहीं कर रही है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं जानते। दूसरे मुकाम तो साफ तौर पर कह दिया अल्लाह ने, परिंदों का नाम लेकर कह दिया, परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब ये जो झाड़ पहाड़ दुनिया की सारी चीजें तस्बीह बयान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कोई तो नहीं मैं कैसे कर रहा है, बैठ कर तस्बीह बयान कर रहा है। पहाड़ कैसे तस्बीह बयान करेगा? बैठ कर तस्बीह बयान करेगा। कोई तो खड़े होकर तस्बीह बयान कर रहा है। झाड़ कैसे तस्बीह बयान करेगा? खड़े होकर तस्बीह बयान कर रहा है। कोई तो झुक कर तस्बीह बयान कर रहा है। जितने जानवर तस्बीह कैसे बयान कर रहे हैं? झुक कर तस्बीह बयान कर रहे हैं। कोई सज्दे में तस्बीह बयान कर रहा है। कैसे जितने हशरातुल अर्ज़ कैसे तस्बीह बयान कर रहे हैं? सबसे सज्दे में तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान ही को तौफीक अता फरमाई, हर तरीके से तस्बीह बयान कर रहा है। हर तरीके से जितने जितने आलम की अशिया तस्बीह बयान कर रहे हैं, इनका सलीका अगर किसी को दिया गया तो ये सिर्फ ये कि इस उम्मत को दिया गया। तो चुनांचे अल्लाह का शुक्र अदा बजा लाए कि अल्लाह ने इतना अजीम अल्लाह ने अपनी इबादत का तरीका हमें अता फरमाया। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अब जो काफिरों का सबसे ज्यादा बुनियादी अकीदा जिसका इनकार किया करते थे वो क्या, मानने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अगर कोई इंसान इसका इनकार ही कर दे तो इंसान हर किस्म के गुनाह पे जरी हो जाए। यही अकीदा है, ईमान है जो इंसान को मतलब नेकियों से बचाता है, अस्तगफिरुल्लाह, नेकियों की तरफ उभारता है, गुनाहों से बचाता है, नेकियों के ऊपर उभारता है, गुनाहों से बचाता है। यही अकीदा है। आखिर क्या बात है कि आप मतलब है कि गुनाह का मौका फिर भी गुनाह क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें हिसाब देना है, हमें हिसाब देना है कि मतलब है कि मतलब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। वलिमन काफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से इस अहम अकीदा जिसको मान लिया, अल्लाह उसके रसूल को गया उसने मान लिया, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसकी निशानी से ये है कि तुम देखते हैं ज़मीन को कैसी खुश्क थी, कैसी खुश्क थी, यानी मतलब है कि बिल्कुल नहीं है कि मुर्दा ज़मीन की कैफियत वहीं पेश कर रही थी। अचानक पानी पड़ा तो सब लहलहाते खेत दिखाई देते हैं। आप जब जाते हैं एक दो महीने पहले कहीं किसी मुकाम पर तो आप पूरी की यानी मतलब हवाई उड़ती है और यानी कि खुश्क भूसा उठ रहा है, लेकिन जो ही आप एक दो महीने बाद जाते हैं तो पूरी यानी आलम बदल जाता है। अभी एक महीने के बाद कैसी गर्मी थी, कितना मौसम में कैसा इनकलाब आ गया। अमीन आयात हजरत हम उस पर पानी बरसाते हैं तो जमीन इतज़त के मैंने लहराने लगती है, हरकत करने लगती है, जमीन झूमने लगती है, उसका वरबत मैंने बढ़ जाना, इसी से रिबा है सूद जो बढ़ जाता है। तो चुनाचे हकीकत में नहीं बढ़ता, घट जाता है। वरबत बढ़ जाती है कि मतलब है कि फूलने लगती है, मतलब है कि खिलने लगती है और जमीन फाड़ कर वो पौधे पैदा करने लगती है। अब अल्लाह ताला फरमाता है जिस तरह एक तुम अपने आंखों से जिस बात को मुशाहिदा करते हैं, जिस तरह एक मुर्दा जमीन को अल्लाह ने जिंदा किया, इसी तरह मरने के बाद अल्लाह ताला इंसानों को ऐसे जिंदा करेगा। इन्नल्लज़ी अहयाहा, जिसने इस मुर्दा जमीन को जिंदा किया है, इसी तरह इंसान को भी मरने के बाद, जब इंसान कुछ नहीं था उसको वजूद में लाया। अब तो यह अल्लाह के लिए वो भी आसान, ऐसा नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह ये पैदा करना आसान है, वो पैदा करना आसान नहीं। हर चीज अल्लाह के लिए एक है। हमारे समझाने के लिए कहा गया अल्लाह के लिए सब बराबर है। इब्तिदा में पैदा करे, पैदा करने के बाद नहीं मतलब दोबारा वजूद में लाए। इंसानों के एतबार से जो चीज वजूद में आ चुकी है दोबारा उसे लाना आसान है, लेकिन इस एतबार से देखकर समझना चाहते हैं तो जो चीज वजूद में आ चुकी है मर जाए तो यकीन वजूद में आना उसका यानी यकीनन आसान है। इन्नल्लज़ी अहया लहुल मौता, बेशक जिसने ज़मीन को जिंदा किया वही यानी इसको जिंदगी, मुर्दों को जिंदगी अता करेगा। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक हर चीज पर कादिर है। अब उसके बाद अल्लाह ताला रूह सुकन उनकी तरफ करता है जो इतनी निशानियों के बावजूद भी, अल्लाह के हबीब की दावत के बावजूद भी, ये सब कुछ देखने के बावजूद भी, जो अपने कुफ्र पर अड़े हुए हैं, जो अपने शिर्क पर अड़े हुए हैं, अल्लाह ताला साफ फरमा रहा है यकीनन जब कल क़ियामत के दिन आएंगे, खौफ के आलम में आएंगे, यकीनन वो जो ईमान की कैफियत में आएगा, यकीनन अमन की कैफियत में आएगा, तो चुनांचे दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? जैसे हसना सय्या बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह जहन्नमी और जन्नती दोनों बराबर नहीं हो सकते। इरशाद रब्बानी है इन्नल्लज़ीना यल्हिदूना फ़ी आयातिना, जो हमारी निशानियों में इल्हाद इख्तियार करते हैं, बेदीनी इख्तियार करते हैं, ला यख़फ़ूना अलैना, हम पर मख्फी नहीं है कौन काफिर है, कौन मोमिन है, कौन आसी है, कौन यानी बदकार है, अल्लाह ने कौन नेकूकार है, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। उसका अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारी, यानी जो आग में डाला जाएगा, यानी वो बेहतर ही है कि वो शख्स जो अमन के साथ आएगा। ये बलागत की ज़बान में इसे कहा जाता है, एक चीज़ जब दूसरी चीज़ समझ में आती है दूसरे को हज़फ कर दिया जाता है। अमन में आएगा या यहाँ पर यानी दोज़ख के मुकाबले में या जन्नत का जिक्र नहीं किया गया। जो दोज़ख में डाला जाएगा तो यकीनन वो और जो जन्नत में डाला जाएगा वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। यह अमन का जिक्र है, जो अमन में आएगा तो उसके मुकाबले में खौफ को हज़फ कर दिया गया।
نہیں مطلب اگر پورا مگر مانا لیا جائے تو جو خوف کے عالم میں آئے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ شخص جو امن کی حالت میں آئے گا جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بے شک جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ضرور جانتا ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ الحاد کے معنی مرادی معنی سے بے دینی ہے۔ الحاد کے معنی ہے کسی بھی چیز کا ٹیڑھا ہو جانا، انحراف کے معنی الحاد۔ اسی طرح جب قبر بناتے ہیں تو قبر سیدھے گڑھے میں ایک طرف مطلب یہ کہ آپ کھود دیتے ہیں، اسے لحد کہا جاتا ہے، لحد۔ اسی طرح اللہ سے منہ موڑنا، اللہ کی نشانی سے منہ موڑنا، اللہ کا انکار کرنا، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ الحاد دو قسم کا ہے، ایک تو بالکل اللہ کا انکار کر دینا، یہ الحاد ہے، اللہ کا انکار کر دینا، اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، اللہ کی صفات کا انکار دینا۔ ایک یہ کہ بظاہر تو اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، بظاہر تو اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں جو ذریات دین ہے، ذریات دین کی ایسی تعویل کرنا کہ اس سے گویا منکر ہو جانا، اس کا انکار لازم ہے، یہ الحاد کی دوسری صورت ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ مثال کے طور پر تقدیر پر ایمان لانا، یعنی ایسی تعویل کرنا کہ تقدیر کو جھٹلا دینا، ایسی تعویل کرنا کہ فرشتوں کا انکار کر دینا، قرآن کی کریمہ کی ایسی تعویل کرنا کہ یعنی مطلب ہے کہ جنوں کا انکار کر دینا، یہ بھی الحاد کی دوسری قسم ہے۔ چنانچہ یہی وہ قرآن ہے جس پر ایمان رکھنے والے ایمان رکھنے کے باوجود بھی سارا عالم، ایک مثال کی طرف میں عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی الحاد کا شکار ہو چکے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ایسی تفسیر بیان کی کہ اللہ کے حبیب کے بعد بھی یعنی نبی آ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک شخص کو نبی مان بھی لیا، یقیناً یہ کفر نہیں ہوگا، یقیناً کفر ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بھی ایک شخص ملحد ہو سکتا ہے۔ کیسے ملحد ہو سکتا ہے؟ کہ قرآن کریم کی آیات کی ایسی غلط تعویل کرنا جس سے ضروریات دین کا انکار ہو جائے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس کے خلاف ہو جائے، تقدیر کا منکر ہو جائے، یہ کہ یعنی کسی نبی کا انکار کر دے، یہ بھی الحاد ہے۔ الحاد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دینا، اسی کو زندیقیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کے ملحدین اور اللہ کا بالکل انکار کر دے یا اللہ کے قرآن کریم کے بظاہر ایمان کا دعویٰ کر کے بھی اس کی ایسی تعبیر کرے جو ضروریات دین سے منکر ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر وہ جو یہ اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو جو یعنی مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف، یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی ایک کیفیت اگر بندہ اگر یعنی اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں یہ دو صفتیں بہت کثرت سے آئی ہے کہ کیا ایمان کے لیے 2-4 مرتبہ ہی کافی تھا نا، انہ سمیع بصیر، انہ سمیع بصیر، بے شک وہی سنتا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سی باتیں 2-3 مرتبہ نہیں بیان کی گئی۔ ہم نے قرآن کریم میں اگر ایک مرتبہ بیان کر دی جائے تو کافی ہے امن کے لیے، لیکن یہ بات کیا بات ہے کہ بار بار کتنی مرتبہ انہ سمیع بصیر، یہ بتانے کے لیے ایمان تو یقیناً ہر مسلمان کو ہے، لیکن ایمان ہی کافی نہیں بلکہ اس کا مراقبہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے چلتے پھرتے اگر تصور قائم ہو جائے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اسے سن رہا ہے، ہماری دلوں کی جو کیفیات ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ہمارے عزائم ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات کا مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے یہ ہمارا مستحضر یہ مطلب ہے، لیکن بندے کی کیفیت ہے کہ ہمیشہ یہ کیفیت باقی نہیں رہتی، اس لیے بزرگوں نے اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے صبح 1 گھنٹہ یہ یعنی مطلب یہ مراقبے میں چلے جاؤ، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، کم از کم جو بندہ مطلب ایک مسلسل مراقبے کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، کم از کم 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی برکت سے سارے گھنٹے اس کے یعنی مراقبے میں ڈوب جائے۔ یہ مقصد یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ ہی تصور کرنا ہے، اللہ میرا حاضر ہے، اللہ میرا ناظر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مراقبے کے مختلف طریقے ہیں کہ ان آیات کے تصور میں ڈوب جاتا ہے انسان۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دل سے تصور کرنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبے کا مقصد 1 گھنٹہ نہیں ہے، مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ کیفیت کو ہمیں مطلب ہے کہ چلتے پھرتے عام کرنا ہے۔ آپ آفس میں ہیں تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ آپ دکان میں ہیں تو تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ گھر میں ہے تو یقیناً کہ یہی ایک تصور ہے انسان کو بے شمار گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس اپنے خصوصی مراقبے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے یعنی اللہ
ان آیات میں جن جن باتوں کا تو نے حکم دیا عوامر ہے اللہ اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جن جن باتوں سے تو نے منع کیا ہے اللہ اس سے متطرف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، شیطان کے وسوسوں کے تقاضوں سے بچا، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، نفس کی بدی شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما، ہمیں سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمیں کل حالات سے مخالف توفیق عطا فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، ہر عمل کو یا اللہ محبت کی بنیاد پر یا اللہ شوق کی بنیاد پر کرنے کو عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ سیدنا مولانا